السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علی العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، آیات مقدسہ نمبر 5، 6، 7 اور 8 ہیں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں جو ابتدائی آیات تھیں ان میں اللہ رب العزت نے کتاب مقدس قرآن مجید کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے جو کتاب مقدس نازل فرمائی ہے، اس کا مقصد اصل میں ایک سچی جماعت کی تیاری ہے۔ ایک سچی جماعت کو رہنمائی دے کر تیار کر کے آنے والے دور کے لیے ایک بہترین سچی جماعت تیار ہو جائے، جو انسانیت کی خدمت کرے، انسانیت کو رہنمائی دے، انسانوں کو غلامی سے نکالے، ظلم سے نکالے، طاغوتی جو طاقتیں غالب آ چکی ہیں ان سے نکالے۔ کیوں؟ جب تک انسانیت غلامی سے آزادی کی طرف نہیں آتی، ظلم سے عدل کی طرف نہیں آتی، ان میں اللہ کی پہچان پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی پہچان کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کی جو فلسفی ہے اس کی رٹ قائم ہو، اللہ رب العزت کا جو عدل کا نظام ہے وہ قائم ہو، اس کا سیاسی پہلو غالب ہو، اس کا معاشی پہلو غالب ہو، اس کی رٹ قائم ہو۔ جب اللہ کی رٹ قائم ہوگی تو پھر اللہ کی سچی رہنمائی غالب ہوگی، پھر انسانیت اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ جب انسانیت ظلم میں ہوتی ہے، ظالمانہ طاقتوں نے اپنے مافیاز کا سسٹم غالب کیا ہوتا ہے اور پھر قومی سطح پر ایجنٹی کا کردار ادا کرتے ہیں بین الاقوامی طاقتوں کے لیے، طاغوتی طاقتوں کے لیے، تو اللہ کی جو پہچان ہے وہ رک جاتی ہے۔ خدا شناسی کا جو پہلو ہے انسانیت کے حوالے سے، انسانیت گمراہی کی طرف چلی جاتی ہے، ظلم کی طرف چلی جاتی ہے، اس کی سمجھنے کی صلاحیت پست ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی پہچان برائے نام تو ہوتی ہے ان لوگوں میں، لیکن اللہ کی رٹ قائم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ظالم طاقتوں کی رٹ کو قبول کر لیتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر یہی سسٹم چل رہے ہیں، جہاں پر ظلم کے نظام ہے،
جہاں پر مخصوص مافیاز نے غلبہ کیا ہوا ہے، اپنی اپنی سرکش جماعتوں کا نظام بنایا ہوا ہے، مفاداتی نظام بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر انسان اللہ سے دور ہوتے چلے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پہچان نام کے اعتبار سے تو ہے، آج سارے مسلمانوں کا ملک ہے پاکستان، سارے اللہ کو جانتے ہیں۔ اب تو ہر محلے میں مسجد ہے، مدارس ہیں، اب تو ایسے چینلز آ گئے جو مذہبی چینلز ہیں، ہر وقت وہ مذہبی تلقین، تبلیغ، اشاعت کرتے ہیں۔ بھائی اللہ کا نام تو ہے، لیکن اللہ کے نام کی رٹ نہیں ہے۔ ایک طرف ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اور ایک طرف شیطان اور شیطانی جماعتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب مقدس قرآن مجید جو نازل فرمایا ہے، یہ سچی جماعت کی رہنمائی کے لیے ہے، تذکرۃ لمن یخشی۔ اور وہ سچی جماعت جب تیار ہوگی تو وقت کے طاغوت سے مقابلہ کرے گی، وقت کے فرعون سے مقابلہ کرے گی، جیسا کہ ابھی اگلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ایک لمبا واقعہ یہاں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں سے یہی رہنمائی دی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے انبیاء علیہ السلام نے قومی سطح پر سب سے پہلے انقلاب برپا کیے، سسٹم قائم کیے، سیاسی نظام قائم کیے، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی سطح پر اس کو غالب کیا ہے۔ آج کی آیات میں اللہ رب العزت جیسے پہلے اپنے کلام مقدس کی اہمیت ارشاد فرمائی، آج اپنی اہمیت اور اپنے حوالے سے ہمیں تعارف کروا رہے ہیں کہ الرحمن کون ہے۔ فرمایا الرحمن علی العرش استوی، الرحمن وہ ہستی ہے جو عرش پر قائم ہے۔ اللہ رب العزت کا جو عرش ہے پوری کائنات پر قائم ہے، پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کی جو تجلی ہے، تجلی اعظم، تجلی الہی پوری کائنات پر موجود ہے۔ اس لیے اللہ نے پوری کائنات کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے الرحمن کون ہے؟ وہ اللہ کا نام تو سمجھتے تھے، الرحمن کے حوالے سے مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرما دیا الرحمن بھی اللہ کا نام ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت پوری کائنات پر محیط ہے اور قادر مطلق ہے، تو الرحمن بھی اسی کا نام ہے، اور وہ بھی اسی طرح علی العرش استوی، وہ عرش پر قائم ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، آسمان اور زمین کے درمیان، وما تحت الثری، اور جو زمین کے نیچے، گیلی زمین کے نیچے ہے، وہ سب اسی کے لیے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ نے اپنا جو تعارف ہے وہ حقیقی ملکیت کے اعتبار سے کروا دیا کہ اللہ آسمانوں کے مالک، زمین کے مالک۔ سب سے پہلے تو ہمیں آسمان اوپر سے نظر آتے ہیں، نیچے سے زمین نظر آتی ہے، پھر وما بینہما، اور اس دونوں کے درمیان جو بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، فضا ہے، اور فضا کے سارے جو آگے روابط کا نظام ہے، اللہ رب العزت نے فضائی نظام بھی بنایا ہوا ہے، اس کا بھی ایک سسٹم ہے باقاعدہ۔ پھر اللہ رب العزت کی وہ مخلوقات، فرشتے جو ہیں، مالائے اعلیٰ کے فرشتے اوپر والے، پھر مالائے سافل کے فرشتے نیچے والے، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت کا جو ہے کہ یہ اللہ اس کے مالک ہے۔ وما تحت الثری، اور جو زمین کے نیچے ہے، یہ زمین اور اس کے نیچے 7 زمینیں ہیں، ان تمام زمینوں میں کیا کچھ ہے، جو کچھ بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے، یہ زمین ہے، نیچے پانی ہے، پھر زمین ہے، پھر پانی ہے، پھر مختلف احادیث میں اس کی تفصیلات ہیں بے شمار، جو اللہ نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، لیکن ہم مختصر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے،
اللہ اس کا حقیقی مالک ہے، لہو اسی کے لیے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر کوئی اللہ کو بات کرتا ہے اونچی آواز سے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ رب العزت کی ذات اقدس تو وہ ہے جو چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تو اس طرح قادر مطلق ہیں اور وہ علیم بذات الصدور ہیں کہ وہ ہمارے سینوں کو جانتے ہیں، ہم نے کیا چھپایا ہوا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت اس چیز کا محتاج تو نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے پچھلے کچھ دروس میں بھی گزارش کی تھی کہ جب اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، تو اس طرح بلند آواز سے نہ کریں کہ یہ سمجھیں کہ اللہ سن نہیں سکتے، اللہ رب العزت کو ہم سنا رہے ہیں۔ نہیں، جتنا آپ ذکر ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ آواز سے عاجزی سے کریں گے، اللہ رب العزت اتنا ہی پسند کریں گے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ عظیم ہستی اللہ رب العزت کی عظیم المرتبت ہستی جو ہے، اس کا تعارف یہ ہے لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جب آسمان اس کا، زمین اس کی، وما بینہما، اس کے درمیان سب کچھ اس کا، فضا اور فضائی مخلوقات وغیرہ وغیرہ سب کچھ اس کا، وما تحت الثری، پھر زمین اور نیچے جو زمینیں ہیں اور جو بھی زمینوں کا سسٹم ہے سب کچھ اس کا ہے، پھر اس کے علاوہ کون ہے جو معبود ہو؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پھر اللہ کی عبادت ہوگی، اور اللہ کی عبادت کا جب بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پہلے بھی ہم نے گزارش کی کہ اللہ کی عبادت کی ایک فلسفی ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، کیا اس کا ویژن ہونا چاہیے، اعلیٰ نظریہ ہونا چاہیے، اعلیٰ شعور ہونا چاہیے۔ اللہ کی پہچان کا ایک وہ حصہ ہے جو اس کی فلسفی ہے، اور دوسرا اس عبادت کا حصہ یہ ہے کہ اللہ کی رٹ کو قائم کرنا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کا غلبہ سوسائٹی اور معاشرے میں ضروری ہے، یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ تو عبادت کا تصور محض رسمی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی فلسفی کو بس بیان کرتے رہیں، توحید کو بیان کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تعارف کرواتے رہیں جیسے کہ آج کر رہے ہیں ہم۔ بھائی، اللہ کی عبادت اس وقت مکمل ہوگی جب اس فلسفی کا عملی نظام قائم ہوگا، جب اللہ کی توحید کو ہم نے مان لیا، پھر اسی پر ہم نے سیاسی نظام بنانا ہے، اسی پر ہم نے معاشی نظام بنانا ہے، اسی پر ہم نے عدالتی نظام بنانا ہے، اسی پر ہم نے معاشرتی سماجی ڈھانچے تشکیل دینے ہیں، اسی کے مطابق ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی ہوگی۔ جتنی بھی آج دنیا میں ترقیات ہیں یا آنے والے دور میں ہوں گی، اللہ رب العزت کے اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہوں گی۔ یہ ہے عدل کا نظام، اس لیے فرما دیا لہ الاسماء الحسنی، سارے نام جو اللہ کے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے اس پر بات چیت کی تھی کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، ہر نام کی ایک تاثیر ہے جو اللہ رب العزت کی کائنات کے اوپر پیدا ہو رہی ہے، اس کی ایک تجلی ہے، اس کا ایک نور ہے جو کائنات پر پیدا ہو رہا ہے، انسانی معاشروں پر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ان تمام ناموں کو اور اللہ رب العزت کی پہچان کو، اللہ رب العزت کے فلسفہ توحید کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، آج اس کے غلبے کی ضرورت ہے، آج اس کی رٹ قائم کرنے کی ضرورت ہے، آج اس کے مطابق ہمیں اپنا معاشرہ، اپنی سیاست، اپنی معیشت، اپنا ماحول، اپنے انفرادی تقاضے، اپنے اجتماعی تقاضے، اپنے اداروں کی تشکیل،
آج کی سائنس، آج کی مینجمنٹ، آج کے عمرانی علوم، سب کچھ ہمیں اس کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔